کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس صورتحال کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ بھی کریں اور یہ دیکھیں کہ اس میں جو تیسرا رخ ہے نا، ایک تو رخ ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا، ایک آزاد کشمیر کی حکومت کا، اور ایک تیسرا رخ جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور اس سارے جو سسٹم ہے اس کو تھوڑا سا تجزیہ کرنا پڑے گا کہ کتنے جو مطالبات ہیں جو انہوں نے کیے وہ مطالبات جائز ہیں، وہ مطالبات کس حد تک کے قابل عمل ہیں، اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کا کتنا ایک کردار ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کہاں تک باتوں کو ٹھیک کر رہی ہے اور کہاں باتیں ان کی جو ہے وہ ایمبینٹ سے باہر ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کو جب تک ہم تجزیہ نہیں کریں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ریاست میں لوگوں کو ڈسیزن کرنے میں مشکلات ضرور آئیں گی۔ سب سے پہلی بات تو آزاد کشمیر کی حکومت کی بات کریں تو یہ جو حکومت ہے یہ کوئی عوامی حمایت یافتہ حکومت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو حکومت اس وقت بنی ہے یہ ایک افسر کے کہنے پہ لوگوں کو ٹیلی فون کالیں کی گئی، اور انہوں نے ووٹ لیا تھا عمران خان کے نظریے پہ، ووٹ لیا تھا پی ٹی آئی کے کارکنوں سے، پی ٹی آئی کے سپورٹروں سے، اور وہ سارے کے سارے بن گئے لوٹے بن گئے۔ ایک شخص کو آگے لایا گیا، اس شخص کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور یہ طاقت کا ایک جسے کہتے ہیں دفتر میں بیٹھ کے فیصلہ کیا گیا کہ جناب ہم نے ایک سیاسی حمایت یافتہ گورنمنٹ کو ختم کرنا ہے، عوامی حمایت یافتہ گورنمنٹ کو ختم کرنا ہے، اور اپنی مرضی سے یہ جو ایم ایل ایز ہیں ان ایم ایل ایز کو، کیونکہ ان کی کوئی وہ کہانی نہیں ہے، ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی نہیں کہا سوائے سردار عبدالقیوم نیازی اور ان کے ساتھ 3-4 جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو چھوڑ کے کسی نے بھی یہ جرأت کا مظاہرہ نہیں کیا کہ ہم نہیں دیں گے ووٹ، ہم کسی صورت میں نہیں کھڑے ہوں گے، ہم نے پی ٹی آئی کے نام پہ عوام سے ووٹ لیا اور وہ عوام ہم سے کوشچن کرے گی۔ انہوں نے جناب حکومت لے لی اور آج یہ وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی عوام ان کے پاس آئی نہیں، ان کے پیچھے ایک شخص بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ عوام جس نظریے پہ ان کے پیچھے آئی تھی وہ نظریہ ختم ہو گیا۔ اب جو عوام تھی جس نے ووٹ دیا تھا وہ ہو گئی آزاد، اس عوام نے پی ٹی آئی سے بھی ان کو مایوسی ہو گئی، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی گئے، جب پی ٹی آئی کے یہی لوگ ایم ایل اے بن گئے اور پی ٹی آئی کے ایم ایل اے پی ٹی آئی کا ووٹ لے کے ایک بگوڑے بن گئے، تو ڈیفینیٹلی پھر وہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر تھا وہ بھی ناراض ہو گیا، وہ بھی پیچھے نہیں کھڑا ہوا۔ اب وہ سارا ووٹر وہ جو پی ٹی آئی کا تھا، پھر دوسری سیاسی جماعتیں نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، جو مطلب پیپلز پارٹی کا بھی ووٹر سوچ پچار رکھتا ہے نا، نون لیگ کا ووٹر بھی سوچ پچار رکھتا ہے کہ بھئی ہمارے لوگ اس شخص کے پیچھے کھڑے ہو گئے جس کو جناب ایک خاص مقصد کے لیے لایا جا رہا ہے، اور جو نظریاتی سیاسی کارکن ہوتا ہے ذہن والا وہ تو نہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا کہ بھائی پی ٹی آئی ہم اس کے خلاف ہے، مسلم لیگ نون کے خلاف ہے، لیکن یہ کون سی حکومت بن گئی ہے جس میں سارے شامل ہو گئے، پوری آزاد کشمیر کے سارے ایم ایل اے شامل ہو گئے، پھر سارے ایم ایل اے وزیر بن گئے، پھر سب ایم ایل اے جو ہے نا وہ اس وقت انجوائے کر رہے ہیں مراد کو،